اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید یعنی کہ سیف اللہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ مٹھی بھر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رماد پر پہرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رماد کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا۔ رماد پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور اتنا حیران کن تھا اور اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا وہ جھومر ہیں کہ جن کے محیر القول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشتے بدناہ ہو جاتے ہیں، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو وردہ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل ہیں کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کی شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے سورما گھبرا گئے اور کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہ آیا، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ تلوار ہیں کہ جو کفار مشرکین متدین یہود و نصارہ مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفار کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر آئے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دیے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی، جنہوں نے ملت اسلامیہ کے سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جوان مردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یاراں میں ریشم کی طرح نرم، ضرب حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح اور نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی و انکساری، اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ مسلمانوں کے وہ ہیرو ہیں کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم کرنے اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا اگر ہم تعارف بیان کریں تو مضبوط چاق و چوبند جسم تھا، دراز قد تھا، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دنی، برقِ رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں جرنیل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم آپ کے سلسلہ نسب کی بات کریں، آپ رضی اللہ کا سلسلہ نسب یوں ہے کہ خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ رضی اللہ کے والد کا نام لبابہ صغرا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ اگر ہم آپ کے قبول اسلام کی بات کریں، حارث بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
نئے عزم و بلبلے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کو جس طرح سے دل پر آپ رضی اللہ کا روب و دبدبہ طاری ہوتا تو میرے حوصلے بلند ہو جاتے، میرے حوصلے پست ہو جاتے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے کہا، میرے پیارے بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس حد کے بعد ایک دن میں خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھیں کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے، اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور دے گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے، وہ بھی اس مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرت محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ کاتب وحی بھی تھے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جنرل و فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو یہ علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن یعنی کہ بلقاء کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا، اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا دیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا دیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر دیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرکل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپاہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپاہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور بلبلہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کی ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی کہ چھوٹی تلوار باقی تھی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ اگر ہم فتح مکہ اور غزوہ حنین کی بات کریں، 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو نہانے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر
قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کرام میں جو بھی مشرک آئے اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہونے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازان کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے، اور 2,000 مکے کی 9 مسلم حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور پھر بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ تبوک کی اگر ہم بات کریں تو غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دماد الجندال کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں مسلیمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا، اور اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا اور پھر شیر کی طرح مسلمہ کی فوج پر خنجر اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ اگر حضرت خالد بن ولید کی ہم بات کریں تو آپ عراق و ایران میں بھی گئے۔ ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد عراق کے علاقے اہلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حصیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے، اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد بن ولید نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور اتنی تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ گئی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں ہوئی اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک کی بات کریں تو خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ آخر وہ غمناک گھڑی آ پہنچی۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت الجاس کی تصویر بنے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے کانیوں نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔
مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو شہادت کی شدید خواہش تھی. وہ ہمیشہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے دنیا کے تمام ڈرپوکوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر موت انسان کی زندگی کی حفاظت نہ کرتی ہوتی تو ہزاروں جنگیں لڑنے والا خالد بن ولید بستر مرگ پر وفات نہ پاتا. حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ بھی نہ تھا. مزید اسلامی تاریخی اور سیاسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے.